اور اب ہم محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے یہ سمجھیں گے کہ ہدایت جو ہے اس کو عقل انسانی جو ہے، دیکھیں انسان کی اپنی بھی تو عقل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بخشی، انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سے لوگ ایمان لائے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو جو انسانی عقل ہے وہ ہدایت پر کفایت کرتی ہے یا حصول ہدایت کے لیے کوئی اور چیز جو ہے اس کی بھی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں شاید بھائی، عقل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قوت ملکیہ اللہ نے یہ انسان کو عطا فرمائی ہے عقل کی صورت کے اندر۔ اور ہمارے جو دلائل ہیں، عقائد کے دلائل، ایک تو جو فقہ کے دلائل ہیں اصول دین کہلاتے ہیں، اصول شرع جو ہے وہ 4، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ تو اسی طرح جو ہے عقائد کے اندر جو 4 دلائل ہیں ان میں سے ان کے بھی 4 ہیں۔ پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری سواد اعظم، چوتھی دلیل ہے عقل صحیح۔ عقل صحیح جو ہے ادلہ اربع میں سے چوتھی دلیل ہے عقائد کے لیے، اور بعض علماء نے تو اس کو اقوال ادلہ کہا، اس لیے کیونکہ سارے دلائل کو سمجھنے کا ذریعہ یہ ہے، تو اسی لیے اس کو اقوال ادلہ بھی کہا، مضبوط ترین۔ ویسے تو کتاب اللہ عام آدمی کے لیے عقل صحیح ہے، جی عقل کہ صحیح، آپ کوشش کریں سمجھنے کی، فہم آپ نے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، سواد اعظم کی فہم جو ہے۔ اب یہ نعمت تو اللہ کی بہت بڑی ہے، لیکن دیکھیں عقل جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ادراک کرتی ہے تو وہ ادراک جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ادراک وہ ہوتا ہے جو عقل کرتی ہے حواس کے واسطے سے، حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا 5 حواس، اور ایک ادراک عقل کا ہوتا ہے بغیر حواس کے، وہ چیزیں کہ جو حواس کے ذریعے جن تک رسائی نہیں ہوتی انسان کی، تو عقل خود مقدمات ترتیب دے کے نتائج نکالتی ہے۔ اب ہم ان دونوں ذریعوں کو دیکھتے ہیں عقل کے، تو ان دونوں ذرائع کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عقل سے غلطی ہو جاتی ہے، عقل ہمیشہ ٹھیک فیصلہ نہیں کرتی، کیونکہ دیکھیں حواس کے اندر آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی دھوپ کے اندر دور صحرا میں موجود ہو، دور ایسے دیکھے گا تو اسے سراب نظر آئے گا، اسے نظر آئے گا پانی ہے، لیکن جب قریب جائے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا، وہ تو ایسے ہی اس کی آنکھ کا نظر کا دھوکہ تھا، لیکن دور سے کیا نظر آ رہا تھا، اسے کیا لگ رہا تھا کہ پانی ہے، حالانکہ سراب ہے۔ تو عقل اب یہ حواس پہ بالکل یہ اعتماد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حواس غلطی کرتے ہیں، جیسے آنکھ نے غلطی کی، ایسے ہی ذائقے کے اندر ایسا ہے، بعض اوقات انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بالخصوص خلط جو ہے صفرا اگر غالب آ جائے تو انسان کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو اب وہ صحیح چیز بھی کھاتا ہے تو اسے کڑوی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ کڑوی ہوتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو حواس ہیں یہ ادراک میں غلطی کرتے ہیں، جب حواس ادراک میں غلطی کرتے ہیں تو حواس پہ بالکلیہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک بات۔ اب آ جائیں عقل کی طرف، اگر جو ہے کہ حواس سے ہٹ کر جو عقل کا اپنا ادراک ہے بغیر واسطہ حواس کے، جیسے مقدمات ترتیب دینا، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقل غلطی کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہی عقلاء کے مابین اختلاف ہوتا ہے۔ اگر عقل غلطی نہ کرتی یا عقل حرف آخر ہوتی تو عقلاء کے مابین کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں، حالانکہ جتنا اختلاف عقلاء کے مابین ہوتا ہے اتنا اختلاف کہیں اور ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کوئی کہتا ہے عالم قدیم ہے، کوئی کہتا ہے عالم حادث ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں بعض عقلاء اس نتیجے میں پہنچے مقدمات ترتیب دے کے، دوسری طرف دوسرے نتیجے بالکل اس کے اپوزٹ جس طرف چلی گئی اس نے اس کو دلیل سمجھ لیا۔ پھر عقل کے ساتھ جو ہے جو قوت واہمہ ہے، عقل قوت ملکیہ نا، ایک قوت واہمہ بھی ہے، تو قوت واہمہ عقل کے ساتھ مقابلہ کرتی رہتی ہے، تو کبھی قوت واہمہ غالب آ جاتی ہے، جب وہ غالب آ جاتی ہے تو عقل سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، نتائج الٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عقل جو ہے چاہے حواس کے ذریعے ادراک کرے چاہے براہ راست ادراک کرے، دونوں صورتوں میں عقل سے غلطی ہوتی ہے، تو اب یہاں ضرورت پیش آتی ہے کسی ایسی شے کی کہ جو بالکل درست رہنمائی کرے، درست نتیجے تک پہنچائے، اور وہ چیز کیا ہے جس کی طرف بھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وحی، تو وہ ہے وحی، وہ اللہ کی طرف سے وحی جو ہے ہدایت ہے، یہی ضرورت نبوت ہے، یہی ضرورت وحی ہے کہ عقل حواس کے ذریعے یا بغیر حواس کے براہ راست، یہ منطق نہیں چلتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال شاعر مشرق کیا کہتا ہے، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو اگر ظن و تخمی تو زبوں کار حیات، خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا وا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات، اور یہ حیات سے مراد یہاں وہی ہے، پہلی والی حیات سے، کیونکہ اقبال نے جو یہ نظم، پوری نظم ہے، میں نے اس کا شروع کا اور آخر
آخر کا شعر پڑھا چونکہ وقت کم ہے. جو پوری نظم ہے اس نظم کو عنوان ہی اقبال نے یہ قائم کیا وہی. یہ وہی کا عنوان ہے, اقبال نے اس کو قائم کر کے اس بات کو بیان کیا. اور پھر دوسری جگہ اقبال نے کہا تھا نا بال جبریل کے اندر ہی, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عقل جو ہے وہ ذریعہ راہ ہے, منزل نہیں ہے, اس کا مطلب چراغ راہ ہے. بالکل. اور منزل جو ہے وہ وہی سے آنی ہے. بالکل. اور منزل کا صحیح فہم جو ہے وہ بغیر وہی پر اعتماد کیے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پیام مشرق کے اندر بھی اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے اسی عقل میں. پیام مشرق میں بھی جو ہے وہ اقبال عقل کا نقشہ کھینچتا ہے, کہتا ہے فریب کشمکش عقل دیدنی دارد کہ میر قافلہ و ذوق رہزنی دارد. کہ عقل کی جو فریب کا کشمکش ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ عقل ہے تو میر قافلہ, اپنی طرف سے تو رہنما بنتی ہے, لیکن ذوق اس کے اندر جو ہے رہزنی والا ہے, راہ مارنے والا ہے, راہ لوٹنے والا ہے. تو کہتے ہیں نشان راہ ز عقل ہدار ہیلا مپرس بیا کہ عشق زے یک فنی کمال دارت, کہ بیا کہ عشق کمال زے یک فنی دارت. کہتا ہے کہ یہ جو عقل جو ہے ہزار ہیلے بنانے والی عقل ہے, ہزار ہیلے دکھانے والی عقل ہے, صرف اس سے نشان راہ نہ پوچھو بلکہ آؤ عشق کے پاس آؤ, کیونکہ عشق جو ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے. اور وہ فن کیا ہے کہ وہ آپ کو منزل تک پہنچا, منزل تک لے جائے گا. تو جو منزل تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی حاجت ہے وہ ہے وہی. تو وہی سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. دیکھیں عقل کا انکار نہیں ہے, عقل کو استعمال کرنا ہے, لیکن محض عقل پہ وہی کو چھوڑ کر, اس لیے کلیئر کہا گیا نا بغیر دیکھے ایمان لائے نہ منطق ہے نہ فلسفہ ہے ہدایت. جی ہاں بالکل. تو اس پہ اعتماد بالکل یہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ اعتماد جو ہے وہ وہی پر ہے, وہ نبوت. کیا بات سر.